بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لسان القرآن ثانی الدرس الحادی عشر ادوات التی تجزم فعلین۔ طالبات، یہ سبق ہم نے کل شروع کیا تھا اور اس میں ہم نے چند چیزیں پڑھی تھیں جو میں آپ کو اپنا آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے بتا دوں۔ ادوات التی تجزم فعلین، اس میں ہم نے وہ ادوات پڑھے تھے جو دو فعلوں کو بیک وقت مجزوم کرتے ہیں۔ دو فعلوں کو بیک وقت مجزوم کرتے ہیں۔ ایک جملہ، اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے کو ہم جملۃ الشرط اور دوسرے حصے کو جملۃ الجواب کہتے ہیں۔ جملۃ الشرط میں ایک فعل ہوتا ہے، اسے مجزوم کرتے ہیں یہ ادوات، اور دوسرا فعل جملۃ الجواب میں موجود ہوتا ہے، اسے بھی بیک وقت مجزوم کرتے ہیں، جس کی ہم نے ایک مثال پڑھی تھی، مہما تأتینا نستقبل کا، متا تأتینا نستقبل کا۔ اب متا یہ ادوات شرط ہے، اس نے مجزوم کیا تأتینا کو بھی۔ تأتینا یہ ناقص تھا، اور ناقص اس کے مجزوم ہونے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ آخر سے حرف علت گر جاتا ہے۔ تو تأتینا یہ ناقص تھا، اس کا حرف علت گر گیا، یہ مجزوم ہے۔ نستقبل یہ بھی آخر سے ساکن ہے، تو یہ دونوں متا کی وجہ سے تأتینا جملۃ الشرط اور نستقبل جملۃ الجواب، یہ کل ہم نے اچھی طرح سے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم چلتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ دیکھیے، اقتران جواب الشرط بالفاء، جب جواب شرط فا کے ساتھ ملا ہوا ہوگا۔ اب جواب شرط فا کے ساتھ کن صورتوں میں اور کن حالتوں میں ملا ہوا ہوگا، یہ پڑھنے سے پہلے آئیے چلتے ہیں امثلہ کی طرف۔ پہلے امثلہ دیکھیں۔ نمبر 1 ہے من سعی فی الخیر فسعیہ مشکور۔ من حرف شرط، سعی فی الخیر جملۃ الشرط، فسعیہ مشکور جملۃ الجواب ہے۔ من سعی فی الخیر، جس نے نیکی کے کام میں کوشش کی، فسعیہ مشکور، تو اس کی کوشش کی قدردانی کی گئی۔ تو کوشش کی قدردانی اس وقت کی گئی ہے جب اس نے نیکی کے کام میں کوشش کی۔ اس کی قدردانی تب کی گئی جب اس نے نیکی کے کام میں کوشش کی۔ تو قدردانی کرانے کی شرط یہ ہے کہ وہ کوشش کرے۔ تو پہلا جملہ یہ جملۃ الشرط ہے، نیکی کے کام میں کوشش۔ من سعی فی الخیر، جس نے نیکی کے کام میں کوشش کی، یہ شرط ہے۔ فسعیہ مشکور، پس اس کی محنت کی قدردانی کی جائے گی، یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ اس کا جواب ہے، اس لیے اس جملے کو جملۃ الجواب کہیں گے۔ اب دیکھیے، پہلے جو ہم نے پڑھ چکے ہیں وہاں جملۃ الجواب کے ساتھ فا مقترن نہیں ہوتا تھا، فا نہیں لگا ہوا ہوتا تھا۔ یہ سرخ الفاظ کو دیکھیے، فسعیہ مشکور، یہ جملۃ الجواب ہے اور اس کے ساتھ فا لگا ہوا ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، ان حکمت فاحکم بالقسط۔ ان حرف شرط، حکمت فعل بفاعل، فا جزائیہ، فاحکم فعل، بالقسط بحرف جر، قسط مجرور، جار مجرور مل کر فاحکم فعل کے متعلق۔ اب ان حرف شرط نے حکمتا، اس کو بھی اس نے کیا، اس کو بھی اس نے مجزوم کیا، اور فاحکم اس کو بھی مجزوم کیا۔ حکمتا چونکہ یہ فعل ماضی ہے تو فاحکم کے ساتھ فا لگا ہے۔ یہ ہم ساری صورتیں، جن صورتوں میں ہمارے جملۃ الجواب کے اوپر فا داخل ہوگا، اسے ہم پڑھتے ہیں۔ ابھی ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو جملۃ الجواب ہے ان پر فا داخل ہے۔ جیسے دیکھیے، فسعیہ مشکور فاحکم بالقسط، اور جو ہم نے پیچھے شروع میں امثلہ پڑھی تھی، ادوات التی تجزم فعلین، اس سے شروع کیا تھا جب ہم نے، تو یہاں پر جملۃ الجواب میں سے کسی پر بھی فا داخل نہیں تھا۔ اب ہم وہ امثلہ پڑھ رہے ہیں جہاں جملۃ الجواب پر فا داخل ہے۔ مزید مثالیں دیکھ لیجئے۔ من افشا سر الصدیق فلیس بامین، نمبر 3 ہے من افشا سر الصدیق۔ من حرف شرط، افشا سر الصدیق،
یہ جملۃ الشرط ہے، فلیس بامین یہ جملۃ الجواب ہے، اور جملۃ الجواب پر دیکھیے لیسا، اس پر فا داخل ہے۔ نمبر 4، ان اتقنت عملک فستنال اجرک، ان حرف شرط، اتقنت فعل ماضی ہے، ان اتقنت عملک جملۃ الشرط ہے، فستنال اجرک جملۃ الجواب ہے۔ جملۃ الجواب پر دیکھیے فا داخل ہے۔ اب یہ ساری مثالیں یہاں جملۃ الجواب پر فا داخل ہے۔ من اہمل دروسہ فسوف یندم، یہاں فسوف جملۃ الجواب پر فا داخل ہے۔ نمبر 6، ان عصیت امری فلن تنال محبتی، ان عصیت امری اگر تو نے میری نافرمانی کی، فلن تنال محبتی تو میری محبت نہیں پا سکتا۔ شرط کیا ہے کہ اگر تو نے میری نافرمانی کی، اور مشروط ہے ساتھ تب تو میری محبت نہیں پا سکتا۔ اگر تو نے میری نافرمانی کی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تو میری محبت نہیں پا سکتا، تو جملۃ الجواب وہ نتیجہ ہوتا ہے جملۃ الشرط کا۔ ان حرف شرط، عصیت فعل ماضی، امری مضاف مضاف الیہ مل کر، عصیت فعل کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملۃ الشرط۔ فلن، لن حرف ناصبہ ہے، تنال فعل، محبتی، محبتی مضاف مضاف الیہ مل کر تنال کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملۃ الجواب۔ اب چلتے ہیں شرح و تفصیل کی طرف۔ شرح و تفصیل میں دیکھیے، فعل شرط مضارع مجزوم بھی ہو سکتا ہے اور ماضی بھی۔ ہم نے شروع میں پڑھا تھا ادوات التی تجزم فعلین، کہ وہ ادوات جو دو فعلوں کو مجزوم کرتے ہیں، جزم دیتے ہیں، اور ہم اس سے پہلے اپنے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے، کس طرح مجزوم ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی ہم نے شروع میں پڑھا تھا امثلہ میں کہ فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے حرف شرط داخل کرنے کی وجہ سے۔ جب ہمارے پاس جملۃ الشرط اور جملۃ الجواب، اور خاص طور پر جملۃ الجواب میں فعل مضارع ہو، تو جملۃ الجواب اسی عام صورت میں آئے گا جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور اگر جیسے دیکھیے فعل شرط مضارع مجزوم بھی ہو سکتا ہے اور ماضی بھی، اور فعل شرط مضارع کی بجائے کبھی ماضی بھی ہو سکتا ہے۔ ماضی ہونے کی صورت میں یہ مستقبل پر دلالت کرے گا۔ جملۃ الجواب شرط کے آغاز میں بھی قاعدے کے مطابق یا مضارع مجزوم ہونا چاہیے یا ماضی، لیکن اگر یہ جملہ ماضی یا مضارع مجزوم کے بجائے مندرجہ ذیل 7 چیزوں پر مشتمل ہو تو اس کے ساتھ فا لگنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جملۃ الشرط اگر ماضی یا مضارع کی بجائے مندرجہ ذیل 7 چیزوں پر مشتمل ہو تو اس کے ساتھ فا کا لگنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم نے شروع میں اپنی مثالیں پڑھی، اسی لیے پڑھی ہیں کہ آپ دیکھ لیں اچھی طرح کہ یہاں جملۃ الجواب کے ساتھ فا داخل ہے، فا جملۃ الجواب پر فا داخل ہے۔ اب جملۃ الجواب پر یہاں فا کیوں داخل ہے، یہ ہم شرح و تفصیل میں پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، جملہ اسمیہ ہو، یعنی جب جملۃ الجواب جملہ اسمیہ ہو، جیسے جملہ نمبر 1 میں ہے۔ جملہ نمبر 1 میں دیکھیے، من سعی فی الخیر فسعیہ مشکور، یہاں سعیہ یہ دونوں مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور مشکور خبر ہے، تو جملۃ الجواب یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بن رہے ہیں۔ جملہ اسمیہ جہاں ہوگا تو وہاں جملۃ الجواب پر فا داخل ہوگا۔ نمبر 2، جملہ طلبیہ ہو، یعنی طلب پر دلالت کرے، جیسے افعل، لا تفعل، امر یا نہیں وغیرہ ہو، جیسے جملہ نمبر 2 میں ہے۔ جہاں امر یا نہیں وغیرہ ہو یعنی جملہ طلبیہ ہو تو وہاں بھی جملۃ الجواب پر یعنی جواب شرط پر فا داخل ہوگا۔ جیسے دیکھیے، ان حکمت جب تو فیصلہ کرے، فاحکم تو فیصلہ کر، یہ امر ہے، تو جہاں امر ہوگا جواب شرط میں وہاں جواب شرط پر فا داخل ہوگا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں ہم نمبر 3 پر۔
نمبر 3 ہے فعل جامد ہو، مثلاً لیسا عسا بئسا نعما، یہ فعل جامد ہے، تبدیل نہیں ہوتا۔ جامد کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ جیسے ہے جملہ نمبر 3 میں من افشا سر الصدیقی فلیس بامین، جس نے دوست کا راز فاش کیا وہ امانت دار نہیں ہے۔ فلیسا، لیسا یہ فعل جامد ہے، اس لیے اس پر فا داخل ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس نمبر 4 جملہ جواب شرط سین یا سوفا سے شروع ہو تو اس پر فا داخل ہوگا۔ نمبر 4 دیکھیے مثال جملہ نمبر 4 اور 5، ان اتقنت عملک فستنال اجرک، اگر تو اپنا کام عمدگی سے کرے گا تو تو اس کا اجر پالے گا۔ فستنالو یہاں ستنالو تھا، ہمارے پاس اس پر سین داخل تھا، جس کی وجہ سے جملۃ الجواب پر فا جزائیہ داخل کیا گیا۔ نمبر 5 ہے من اہمل دروسہ فسوف یندم، جو اپنے سبق میں سستی کرے گا، فسوف یندم ان قریب وہ نادم ہوگا۔ تو یہاں سوفا شروع میں فستنالو یہاں سین داخل تھا اور یہاں یندم پر سوفا داخل ہے، تو جہاں سین یا سوفا آ جائے وہاں بھی فا داخل ہوگا جواب شرط پر۔ نمبر 5 ہے لن سے شروع ہو، جو جواب شرط لن سے شروع ہوگا اس پر فا داخل کریں گے، فا جزائیہ داخل ہوگا۔ نمبر 6 ہے ان عصیت امری، اگر تو نے میری نافرمانی کی، یہ جملۃ الشرط ہے، فلن تنال محبتی، تو ہرگز تو میری محبت نہیں پائے گا، یہ ہے جواب شرط۔ یہ جواب شرط لن سے شروع ہو رہا ہے اور جو جواب شرط لن سے شروع ہو تو اس پر فا جزائیہ داخل کرتے ہیں۔ نمبر 6 ہے ما نافیہ سے شروع ہو، جملۃ الجواب ما نافیہ سے شروع ہو۔ جیسے جملہ نمبر 8 ہے ان تجتہد فما اقصر فی مکافاتک، یہاں ان تجتہد جملۃ الشرط ہے، فما اقصر فی مکافاتک یہ جواب شرط ہے اور جواب شرط ما نافیہ سے شروع ہے، اس لیے اس پر ہم نے فا جزائیہ داخل کیا۔ نمبر 7 جواب شرط قد سے شروع ہو، جملہ نمبر 8 میں دیکھیے من مدحک بما لیس فیک فقد ذمک، من مدحک بما لیس فیک، جس نے تیری تعریف کی وہ جو تجھ میں نہیں ہے، من مدحک جس نے تیری تعریف کی، بما لیس فیک جو تجھ میں موجود نہیں ہے، یہ ہے جملۃ الشرط۔ اس کے بعد ہے فقد ذمک، تو تحقیق اس نے تیری مذمت کی، برائی کی، یہ ہے جملۃ الجواب۔ اور جملۃ الجواب فقد ذمک یہ قد سے شروع ہو رہا ہے اور قد سے جو جملۃ الجواب شروع ہو اس پر ہم فا جزائیہ داخل کرتے ہیں۔ اسے بار بار پڑھیں، امید ہے یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ باقی قاعدہ نمبر 37 ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔